سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ تو دوستو، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین، وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی ہے۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف اور یا پھر مسلمانوں کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے، واللہ علم۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوستو، مشرق میں کون سا ملک اسلام کے نام اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا، یا کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مان کے چلیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو پھر آخر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دو۔ اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ اسلام سے آپ دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پہ شیر و شکر ہوں گے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامک ملک ہے جو ان کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی انہیں تسلیم کر لے تو پیچھے بچا ہی کیا۔ ایک آخری بات، 2020 تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی فوج کے خلاف کیا جائے گا، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ ملک یعنی پاکستان ہے جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے۔ اس لیے دوستو، چند ایک غداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہونا۔ یہ فوج، حکومت اور عوام میں اختلاف پیدا کرنے کے منتشر ہیں۔ اب آگے آپ پہ منحصر ہے آپ کا کتنا ظرف ہے۔ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ رکھے، آمین۔